خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، ہوئے کس درجہ بے توفیق فقیہان حرم۔ اور اقبال کہتا ہے جانتا ہوں میں کہ یہ امت حامل قرآن نہیں ہے، وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین، اور جانتا ہوں میں کہ مشرق کی اندھیری رات میں بے ید بیدا ہے پیران حرم کی آستین۔ اور عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف کہ ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر کہیں، الحذر آئین پیغمبر سے 100 بار الحذر، حافظ ناموس زن مرد آزما مرد آفریں۔ اور کہا کہ اسے پڑھ کر اور کیا ہو فکر و عمل کا انقلاب کہ بادشاہوں کی نہیں اللہ کی ہے یہ زمین۔ اور آخر میں اقبال کہتا ہے کہ پھر شیطان نے ٹرمپ کو بھی کہا اور مودی کو بھی کہا کہ پریشان نہیں ہونا، یہ دین ہے تو بڑا ڈاڈا اور قریب جو ہے وہ اس نے آ جانا ہے، الحذر آئین پیغمبر سے۔ انہوں نے کہا ڈر کے رہنا ہے، آئین پیغمبر اتنا ڈاڈا ہے کہ حافظ ناموس زن، وہ عورتوں دی عزت دی حفاظت کرتا، وہ عورتوں نوں اے نعرے لان دی اجازت نہیں دیندا کہ میرا جسم تے میری مرضی، نا 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 نا، تسی کڑیوں کیڑے پاس چل پئی ہو، تانوں کوئی سمجھ ہے؟ اقبال کہندا بہل ہے دخ ترقی دل بریا مسلمان را نزیبت کافریا۔ اقبال کہندا او مسلماناں دیاں دیا تساں کیڑے پاس چل پئی ہو اپنے جسم دی نمائش کرن، اے تے کافراں دے دستور ہیں تے کافراں دے دستور مسلماناں دیاں دیاں نوں زیب نہیں دیندے، اللہ اے تساں کب چھڑ دیو فطرت تو جذبہ دارت بلند چشم ہوش از اسوہ زہرا مبند۔ اقبال کہندا جلیے تو کیڑے پاسے لگ گئی، اللہ نے تیری فطرت تے بڑے بڑے راز رکھے، تیری گود وچ خواجہ سلطان الہند، عورتاں دی گود وچ دادا صاحب پلے، عورتاں دی گود وچ شہاب الدین محمد غوری پڑھیا، ہاں جی، عورتاں دی گود وچ التمش پڑھیا، عورتاں دی گود وچ ظہیر الدین بابر پڑھیا، عورتاں دی گود وچ قطب الدین ایبک پڑھیا، عورتاں دی گود وچ شیر شاہ سوری پڑھیا، عورتاں دی گود وچ محمود غزنوی پڑھیا، عورتاں دی گود وچ طارق بن زیاد پڑھیا، عورتاں دی گود وچ موسیٰ بن نصیر پڑھیا، عورتاں دی گود وچ یوسف بن تاشفین پڑھیا، تسی کیڑے پاسے ٹر پئی ہو؟ فطرت تو جذبہ دارت بلند۔ اقبال کہندا مسلماناں دیاں دھیاں ہون، ماما ہون تے بہناں ہون، پھپھیاں ہون، خالہ ہون، بیٹیاں ہون یا پوتیاں ہون یا نواسیاں ہون، انہاں زندگی گزارنی کیویں؟ چشم ہوش از اسوہ زہرا مبند۔ انہیں کہا مسلمانہ دی دھی دی جدوں بھی نگاہ اٹھے تے سیدہ دے اسوہ حسنہ تے جا کے ٹھہر گئے بس۔ اور آپ دا اسوہ حسنہ کیوے کہ جن کا آنچل نہ دیکھا ماہ و مہر نے، جن کا آنچل نہ دیکھا ماہ و مہر نے۔ تو سی جلیو کیڑے پاسے توانوں کنے لا دیتا میرا جسم میری مرضی، اے گلاں مسلمانہ دیاں دھیاں نہیں کر سکدیاں، تسی غلط فہمی دا شکار ہو گئی ہو، توانوں تے اللہ رسول نے بڑیاں بڑیاں عزتاں دتیاں۔ میرے آقا و مولا جدو ظاہری دنیا تشریف لے گئے نا تے حضور نے 3 گلاں فرمائیاں۔ ایک تو حضور نے فرمایا کہ اخرج المشرکین من جزیرۃ العرب، فرمایا میں تے دنیا تشریف لے جا رہا اے جزیرہ عرب وچوں یہود و نصارہ نوں کٹ دینا، ایتھے کوئی بندہ نہیں رہنا چاہیے۔ دوسری بات آپ نے فرمائی کہ واجیز الوفد بنحو ما کنت اجیزہم، میرا جو بھی جانشین بنے قیامت تک، یعنی مسلمانوں کا حکمران بنے، تو جتنے بھی وفود ان سے ملاقات کرنے کے لیے آئیں تو حضور نے فرمایا جس طرح میں آنے والوں کو تحفے دیتا تھا نا، میرا جانشین بھی وہی تحفے دے گا۔ تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ، تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ۔ آخری جڑا لفظ ہے نا تیسری، اللہ بھائی حضور نے تیسری گل کیڑی فرمائی، پھر حضور نے ظاہری دنیا تے اس تو بعد ظاہری دنیا تے حضور گفتگو نہیں فرمائی۔ ایک تو فرمایا یہود و نصارہ نوں کٹ دینا ہے، دوسرا میرا جڑا بھی جانشین بنے او جڑے وفود آن دنیا جہان تو جدھر بھی آن تے انہاں نوں تحفے ضرور دے، تے تیسرا بارے اختلاف الوصیۃ بالقرآن، حضور نے فرمایا قرآن تھام کے رکھنا ہے، اے گل ہے۔ یا فرمایا تجہیز و جیش اسامہ، یا فرمایا اسامہ بن زید کا لشکر ضرور بھیجنا ہے، یا تیسری بات حضور نے فرمایا میری قبر کو یہ نہیں سمجھنا کہ بھائی کوئی چیز نفع نقصان نہیں دینے والی، فرمایا میری قبر کو کبھی بھی یہ سمجھ کے نہیں آنا کہ یہاں کچھ نہیں ملے گا، بلکہ جو بھی آئے گا اس کی جھولیاں بھری جائیں گی۔ لا تتخذوا قبری وثنا، وہ میرا لفظ گوارا نہیں کر دینا وہ بولنا، توجہ میں ادا عربی پڑھ دینا، لا تتخذوا قبری وثنا۔ حضور نے فرمایا میری قبر کو جو ہے نا جانے کے بعد یہ نہ سمجھنا
ہاں جی میری حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم، میرا دنیا میں رہنا بھی تمہارے لیے بہتر، میرا تشریف لے جانا بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور آگے فرمایا، یا صحابہ کہتے ہیں حضور نے فرمایا الصلاۃ الصلاۃ، فرمایا میں تو دنیا سے تشریف لے جا رہا ہوں، میرے جانے کے بعد نمازیں برباد نہ کرنا، نماز ضرور پڑھنا، نمازیں برباد نہ کرنا، اس کا خیال رکھنا۔ یا پھر آپ نے فرمایا النساء النساء، فرمایا اتقوا النساء اتقوا النساء، فرمایا میں دنیا سے جا رہا ہوں، قیامت تک عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرنا ہے، انہاں تے ظلم نہیں کرنا، انہاں نو ماں پیو دے تانے نہیں دینے، انہاں نو غربت دے تانے نہیں دینے، انہاں نو خاندان دے تانے نہیں دینے، انہاں نو بچیاں دے تانے نہیں دینے، میں تمہیں یہ کہہ کر جا رہا۔ او کڑیو تسی کہڑے پاسے لگ پئی، او کدے کہن تے اپنا دنیا آخرت برباد کرن لگی، میرا جسم میری مرضی، نہ کلمہ پڑھنے کے بعد بندے کی مرضی ختم ہو جاتی ہے۔ آپ یہود و نصارہ کی یہ باتیں نہ کریں، برباد ہو جائیں گی۔ کیا کرنے لگی ہیں آپ؟ یہ حضور کے دین سے بغاوت نہ کریں، گناہگار کے لیے معافی ہے، غدار کے لیے معافی نہیں ہے۔ آپ یہ بغاوت کیوں کرنے لگی ہیں؟ آپ کو پتہ ہے آپ کے بارے میں قرآن نے کیا کہا؟ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ وَآبَائِهِنَّ وَآبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ وَأَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ وَإِخْوَانِهِنَّ وَبَنِي إِخْوَانِهِنَّ وَبَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ وَالتَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ کیا کرنے لگی ہے؟ کوئی سمجھ ہے؟ قرآن تو کہتا ہے کہ مسلمانوں کی بیٹیاں، مسلمانوں کی مائیں بہنیں جب چلیں اور انہوں نے زیب پہنے ہوئے ہوں پاؤں کے اندر، تو پھر اپنا پاؤں سخت نہ ماریں زمین پر، تاکہ کسی کو یہ نہ پتہ چل سکے کہ اس نے زیورات پہنے ہوئے۔ کیا یہ کیا باتیں تم نعرے لگا رہی ہو؟ یہ کیا نعرے لگا رہی ہو؟ کوئی سمجھ آیا آپ کو؟ بات آ جاؤ۔ حضور نے تو پہلے فرما دیا تھا نساء قاسیات عاریات ممیلات مائلات ممیلات لا يدخلن الجنت ولا یجدن ریحا۔ حضور نے فرمایا قاسیات عاریات، بہت ساری عورتیں آئیں گی قیامت تک، کپڑے پہنے ہوں گی، ننگی ہوں گی۔ کیا کرنے لگی ہو؟ کیا کرنے لگی؟ سمجھ ہے؟ نہ قاسیات عاریات ممیلات مائلات۔ حضور نے فرمایا پھر خود بھی بے حیائی کی طرف مائل ہوں گی اور میری امت کو بھی تباہ کر دے گی۔ کیا کرنے لگے؟ یہ کیا ٹی ویوں پر بیٹھ کر تم بک بک کرتے ہو؟ ہمیں بلاؤ، ہم تمہیں بتائیں کہ اسلام نے عورت کو کیا مقام دیا۔ اور یہ بھی اسلام کی تاریخ ہے، انہوں نے تو بازاروں میں نچایا نا، اور پیپسی پیتے ہوئے دکھایا، ان کے جسموں کی نمائش کی، پان مثالیں بیچتے ہوئی عورتوں کو سامنے لائے۔ یہ اسلام کا کمال ہے کہ تم کہتی ہو اب ایسے تم ایسے کرتی ہو، اسلام تو کعبے کے سامنے بھی تمہیں ایسے نہیں کرنے دیتا۔ کیا کرتی ہو؟ مارچ کرو گی تم، جو اسلام کعبے کے سامنے تمہیں رمل کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ کیا کرنے لگی ہو تم؟ اور جو صفا اور مروہ کے درمیان تمہیں توڑنے کی اجازت نہیں دیتا۔ نہ ایسے نہ کرو، باز آ جاؤ۔ اور جو پیچھے کھڑے ہیں وہ آپ کی آخرت برباد کرنا چاہتے ہیں، وہ آپ کو بازاری چیز سمجھتے ہیں، اور اسلام آپ کو بازاری چیز نہیں سمجھتا۔ ہاں جی، آپ کو بازاری چیز نہیں سمجھتا اسلام۔